ترمذی شریف میں موجود ہے، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کیجئے گا، ترمذی میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اپنے دکھ دنیا داروں سے کہو گے، اگر تم دنیا داروں کے سامنے اپنے دکھڑے بیان کرو گے تو اللہ کبھی تمہیں غنی نہیں کرے گا، اور اگر تم اپنے دکھ درد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو گے تو جلدی کرے یا دیر سے کرے اللہ تمہیں دنیا سے بے نیاز کر دے گا، تمہیں غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ جتنی کہانیاں ہم لوگوں کو سناتے ہیں نا، یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، اگر اس سے تھوڑا ٹائم سارا کچھ رب کی بارگاہ میں عرض کر دینا، سارا کچھ اللہ رسول سے کہہ دے، تو ایک تو یہ کہ عزت میں فرق نہیں آتا، اور دوسرا آدمی مضبوط ہو جاتا ہے، وہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے مشائخ سے بھی عجیب و غریب چیزیں وابستہ کر لیتے ہیں کہ پیر صاحب تسی بس چھیتی نال دعا کرو، بھئی آپ بھی دعا کریں، پیر صاحب بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی مصلی میں بیٹھیں، پیر صاحب بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے عملی معاملات کو درست کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کوئی ایک تعویذ ایسا ملے کہ وارے نہارے ہو جائیں، وہ اس پہ لگ گئے ہیں، اس پہ لگا دیا گیا، اس سے تھوڑا باہر آئیں۔ زندگی کی کچھ عملی صورتیں بھی ہیں، خوابوں کی دنیا اور ہوتی ہے، حقیقت کی دنیا اور ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں حقیقت کا رستہ دکھایا ہے، حقیقت کا رستہ جد و جہد ہے، جد و جہد۔ میں پرسوں صبح گھر سے نکلا تھا اور میں مسلسل سفر میں ہوں، اور رات کے کسی کونے میں کسی ٹائم خدا جانے کب جب اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا میں گھر پہنچوں گا، اور پہنچتے بھی ایسا نہیں ہے کہ بالکل آسودگی ہے، ایک بڑی تعداد ہے طلباء کی، ایک بڑی تعداد ہے ملنے والوں کی۔ بعض لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید جو آدمی کوئی تھوڑا سا بڑا محسوس ہونے لگا ہے ہمیں، حالانکہ میرے جیسے لوگ بڑے نہیں، تو بڑی آسودہ زندگی گزار رہا ہے۔ جو مشقت ہے یہ زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور یہ مشقت میرے ابا جی کہا کرتے تھے پتر چلدی گڈی ہوندی جیڑا بہ گیا سو بہ گیا، سکون نہیں ڈھونڈے۔ ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام۔ یہ جو ہے نا بیٹھ جاؤ روٹی کھاؤ، تھوڑا ادھر بھی ٹھہرو تھوڑا ادھر بھی ٹھہرو، یہ تو اس وقت ہوتا ہے جب بندے کو کام کوئی نہ ہو، اور اگر اس نے کام کرنا ہے پھر کام کریں، زندگی میں چلیں، ہمت کریں، اپنے حصے کی ڈیوٹی کریں۔ کچھ نہیں کر سکتے تو بخاری میں وہ حدیث دیکھ لو، ایک بی بی حضور کی مسجد میں صرف جھاڑو دیتی تھی، صحابہ نے کہا حضور کو تکلیف ہوگی تو جنازے کی خبر نہ دی، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا، حضور قبر پہ آ گئے۔ او خدا را سمجھو تو صحیح، نبی پاک غلام کی قبر پہ آ گئے، کنیز کی قبر پہ حضور آ گئے نبی کریم، اور کھڑے ہو کے فرمائے اطلاع کیوں نہیں دی؟ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف ہوگی، فرمایا بناؤ صفے۔ ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو تو پھر تو جائز ہے نا، اور حضور تو وارث ہے نا ساری امت کے، اور شارع بھی ہیں۔ اور حضور شارع بھی ہیں، اختیار بھی رکھتے ہیں، تو نبی کریم نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناؤ صفے، میں دوبارہ جنازہ بڑھاؤں گا۔ بعد مرم دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ۔ تو کوئی کام جو بندہ کرتا ہے پھر اسے اس کا رزلٹ بھی ملتا ہے، نتیجہ بھی ملتا ہے، اس لیے اپنی زندگی میں عملاً کچھ کریں، تبصرے نہ کریں، بیٹھ کے صرف باتیں نہیں کریں۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، کوئی اپنے حصے کا کام کر جائے، کوئی اپنے حصے کی ڈیوٹی کر دے، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو ایک تو علم، عمل، اخلاص، اور قرآن مجید کی ترتیب یہ کہ زندگی عاجزی والی، فضول ابحاث سے بچیں۔ اگر کبھی کوئی بات کرنی ہوگی احقاق حق کے لیے، کئی مکالمہ تو علماء کریں گے، عوام کا تو ویسے ہی کام نہیں، تو ابحاث سے بچیں۔ اور آخری بات یہ کہ مصلی سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، یہی صوفیاء کے دروس ہے اور یہی ہمارے لیے پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔